السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اینڈ شیئر کر دیں۔ تو جی آج ہمارا جانا ہو رہا تھا جارڈن میں ویزا ایکسٹینڈ کے لیے۔ ہم لوگ جا رہے تھے جارڈن، تو یمبو سے ہم لوگوں نے جانا تھا جارڈن کی طرف۔ تو جی ہم لوگ گھر سے نکل گئے تھے صبح میں، کیونکہ کافی ٹائم لگتا ہے یمبو سے جارڈن جانے کے لیے۔ آج کا نیا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں نئے سفر کے ساتھ۔ تو جی ہم لوگ جا رہے تھے جارڈن کی طرف، اور جارڈن میں کافی زیادہ ایسی جگہیں ہیں جو ہم لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھی، اور ہم لوگ بھی دیکھنے جا رہے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کافی زیادہ ایسے مقامات ہیں، اسلامی پوائنٹس ہیں جو ہم نے نہیں دیکھے اور ہمیں دیکھنے چاہیے۔ تو جی یہاں پر ہے ایک مدین کا علاقہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی مکنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بستی، اور جہاں پر انہوں نے چھڑی ماری تھی اور چشمے پھوٹے تھے، تو وہ سب جگہیں آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو جی ہم نے سب سے پہلے جانا تھا جارڈن ویزا ایکسٹینڈ کروانے کے لیے، اور یہ جارڈن کا ایریا ہے۔ یہاں سے یمبو اور نیوم کا ایریا سٹارٹ ہوتا ہے، اور وہ جو پہاڑ ہے نا بیک سائڈ پر، یہ پہاڑ اس کے پیچھے جارڈن ہے، اور میں وہاں گئی تھی ویزا ایکسٹینڈ کروانے۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اب جانا تھا مدین کے علاقے میں۔ اور ماشاءاللہ یہ جگہ اتنی پیاری، اتنی خوبصورت تھی کہ میرا یہاں سے جانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، حالانکہ یہاں پر بہت زیادہ گرمی تھی۔ تو جی یہ دیکھیں کتنی مزے کی اور پیاری جگہ ہے۔ تو پہلے آتا ہے نیوم کے بعد حاکل آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جارڈن کا ایریا آتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے، یہ سارا جارڈن، وہ پہاڑ سے اس سائڈ پر نا یہ جارڈن کا ایریا آتا ہے۔ وہاں پر کافی چیک پوسٹ وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ کراس کرنے کے بعد ہی جاتے ہیں۔ وہ وہاں کی ویڈیو نہیں بنانے دیتے ہیں، میں نے کوشش کی تھی پر انہوں نے منع کر دیا تھا کہ یہاں کی ویڈیو آپ کو نہیں بنانے دیں گے۔ تو جی اب ہم جا رہے ہیں مدین کے علاقے میں، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی جو بکریاں تھیں ان کو پانی پلایا تھا، اور انہی میں سے ایک بیٹی کے ساتھ حضرت جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے میری بیٹیوں کی مدد کی ہے، وہاں پر بہت رش تھی اور آپ نے ان کو پانی پلانے میں مدد کی ہے، تو آپ میری ایک بیٹی سے نکاح کر لیں، اور اس کے عوض جو حق مہر ہے وہ 8 سال آپ کو ہماری جو ہے نا ہماری خدمت کرنی پڑے گی، اگر 10 سال کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ وہ جگہ تھی کہ وہ کنواں ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کو پتھروں سے جو ہے نا کھودا ہوا ہے، یہ پتھروں کے بیچ میں بنا ہوا ہے، اور بہت نیچے تک پانی کی تہہ تک گیا ہوا ہے، اور یہ پتھروں کے اندر ہی کنواں بنا ہوا ہے۔ واللہ عالم یہ وہی کنواں ہے کہ نہیں، پر کہتے ہیں کہ یہ وہی کنواں ہے۔ اور جو ہے اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ایک بیٹی سے شادی کر لی تھی، اور پھر جو ہے نا ان کے خدمت کی تھی 8 سال۔ اور وہ جو علاقہ ہے نا یہ وہی کنویں والا علاقہ ہے، وہ جو مینار نظر آ رہا ہے نا آپ کو بیچ میں، یہ وہی کنویں والا علاقہ ہے۔ اور اس کے بعد اب ہم لوگ مدین میں جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی وہاں آگے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا 16 قبریں ہیں، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ علاقہ تھا، یہ وہ بستی تھی جدھر عذاب آیا تھا، آسمانی عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ وہ بہت زیادہ منکر تھے اور وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو چیز آپ کو بچ رہی ہے، یعنی کہ آپ صحیح طریقے سے اگر ایک چیز کو سیل کر رہے ہو اور اس کے بعد جو آپ کو وہ چیز بچ رہی ہے وہ آپ کی بچت ہے، وہ حق حلال کی کمائی ہے، اور وہ اس میں آپ کو پروفٹ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ ایسے نہیں کرتے تھے، یہ جو ترازو ہوتا تھا اس کے بیچ میں بھی کچھ چیزیں لگا دیتے تھے، اور وہ جو برتن ہوتا تھا اس کے بیچ میں بھی چیزیں رکھ دیتے تھے، اور پھر جو ناپ تول کر کے دیتے تھے اس میں کمی آتی تھی، اور پھر جو مال بچتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ یہ وہ ہمارا پروفٹ ہے۔ تو جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا گیا، اور یہ لوگ وہی کام کرتے تھے۔ تو یہ دیکھیں یہ واللہ عالم قبریں ہیں یا یہ ان کے کمرے ہیں، رہنے کی جگہ ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ وہ جگہ تھی، اور پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت دردناک عذاب آیا تھا،
کیونکہ جب حضرت شعیب علیہ السلام ان کو منع فرماتے تھے کہ یہ کام مت کریں، اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، آپ کو وہ قومیں یاد نہیں جو پیچھے گزر چکی ہیں، تو یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں پتہ ہے آپ بہت نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے بہت قریب ہیں، اور آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں، پر ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جیسے آج کل کی جنریشن ہے نا، وہ بولتی ہے کہ آپ بڑے مسلم ہیں، نمازی ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ بڑے دیندار ہیں، اور آپ کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں ہمیں سارا پتہ ہے، اور آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیز تھی، ان کی بھی وہی بات ہوتی تھی۔ تو جی حضرت شعیب علیہ السلام ان کو بہت زیادہ منع بھی کرتے تھے، اور ان کو بلکہ ڈراتے بھی تھے کہ تم سے دور نہیں ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ٹھیک ہے، تمہیں ان کے واقعے کا پتہ بھی ہے، جیسے ان پہ عذاب آیا کہیں تم پر نہ آ جائے۔ تو یہ آگے سے جواب دیتے تھے کہ جی ہمیں پتہ ہے آپ اللہ کے بڑے نزدیک ہیں، اور آپ ہمیں جو ان سے بتا رہے ہیں، پر ہمیں پتہ ہے، جیسے آج کل کا دور ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے مطلب سے مطلب ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جو آج کل کی ماڈرن زمانے کے لوگ ہیں وہ ایسے ہی بولتے ہیں نا، ہاں جی ہمیں پتہ ہے جی آپ بڑے نمازی پرہیزگار ہیں، آپ بڑے دیندار ہیں، اور آپ ہمیں آگے سمجھانے کے لیے، تو اس طرح سے وہ جواب دیتے ہوتے تھے۔ تو جب ان کو منع بھی کرتے تھے کہ یہ کفر ہے، ناپ تول میں کمی کرنا، اور جو ان سے بددیانتی کرنا، اور کسی بھی مطلب اللہ کے احکام کو نہ ماننا، یہ سب عذاب میں آتا ہے۔ تو مجھے ڈر ہے کہ تم لوگوں پہ بھی قوم لوط کی طرح عذاب نہ آ جائے، پر یہ لوگ نہیں سنتے ہوتے تھے، ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے، اور جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ جواب دیتے ہوتے تھے کہ جی آپ بڑے دیندار ہیں، اور آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں، آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، تو یہ وہ۔ تو یہ دیکھیں جی ہم اندر جا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ یہ اللہ جانے ادھر کیا کرتے تھے، سوتے تھے، یا یہاں پر ان کی قبریں ہیں یا کیا ہے۔ تو بہت ہی خوفناک منظر تھا، میں جب اندر جا رہی تھی مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، اور میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ ہم زیادہ اوپر بھی نہیں گئے، میرے ہسبینڈ نے بھی بولا کہ نہیں یار بس ٹھیک ہے، اتنا بس بہت ہے، آپ بناؤ اور بس چلو۔ اچھا نہیں سمجھ آتا کہ یہ کمرے بنے ہوئے ہیں یا کیا ہے، کیونکہ وہ جو بورڈ تھا نا اس پہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ادھر قبریں بھی ہیں اور غاریں بھی ہیں، 16 قبریں بھی ہیں، غاریں بھی ہیں، اور یہ اندر کر کے بھی بناتے تھے، اور ان میں سے جو بڑے ہوتے تھے وہ بڑے لوگوں کے، امیر لوگوں کے گھر بھی ہوتے تھے، اور یہ چھوٹا علاقہ نہیں تھا، بہت بڑا علاقہ تھا، بہت بڑی بستی تھی، اور ادھر ایک بستی نہیں کئی بستیاں رہ چکی ہیں، 2000 سال پہلے کی بات ہے، اور اس میں کئی بستیاں رہ چکی ہیں، اور یہ اپنی مرنے کی جگہ بھی بڑی خوبصورت ڈیکوریٹ کرتے تھے ڈیزائن کر کے، اور ان کو بھی پتا ہوتا تھا کہ ہم نے مرنے کے بعد بھی مطلب ہماری ایک جگہ ہوگی، اور اس کو ہم بہت خوبصورت اور پیارا بنا کے رکھیں۔ اور انہوں نے نا پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہیں، اور ایک یا دو بندے ہی تھے جنہوں نے اسلام لایا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر، باقی تو جتنے بھی تھے وہ نامکر تھے، اور انہوں نے اسلام نہیں لایا تھا، اور تبھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا ان پہ، آسمانی عذاب آیا تھا، کیونکہ مطلب آسمان سے جب مطلب اتنی شدید گرمی پڑ گئی تھی، اتنی شدید، تو یہ اپنے گھروں کے اندر چلے گئے تھے، تو پھر ایک دم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نا بادل آیا تھا، جب وہ بادل آیا تو ان کو بڑی راحت ہوئی کہ جی اب تو ہمیں ہوا ملے گی، ٹھنڈی ہوا آئے گی، بارش ہوگی، اور ہم لوگ جی بڑے سکون سے اب ہم رہ سکتے ہیں۔ تو یہ جیسے ہی گھروں سے باہر نکلے اور اس بادل کے اندر گئے، نیچے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بادل سے نا بارش کی بجائے آسمان سے نا اس بادل میں سے آگ کی بارش ہوئی تھی، اتنی شدید آگ کی بارش ہوئی تھی، پہلے تو ایک چیخ کی آواز آئی تھی، تو یہ لوگ بالکل انسنے ہو گئے تھے، مطلب ان کو آواز نہیں آ رہی تھی، اور اس کے بعد آگ کی بارش ہوئی تھی، اور یہ وہاں پر ہی غرق ہو گئے تھے سب، اور بہت بری ان کی سزا ہوئی تھی۔ یہ بات ہے کہ جو انسان ناپ تول میں کمی کرتا ہے اس کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو یہ قومیں تھیں ان پہ اس طرح کے عذاب آئے ہوئے تھے، اور انہی وجہ سے آئے ہوئے تھے، اور آج کے دور میں ہر کچھ ایسے ہی کر رہے ہیں، ہر انسان یہی کچھ کر رہا ہے، ناپ تول میں کمی اور ان سب چیزوں میں، اور ان کے حال دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ یہ دیکھیں
اور اب ہم یہاں سے مکنا کے ایریے میں جائیں گے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری تھی پتھر پر اور وہاں سے 12 چشمے نکلے تھے۔ یہ تب کی بات ہے جب فرعون غرق ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر آئے تھے اور لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی طلب کی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر چھڑی ماری تھی اور وہاں سے 12 چشمے پھوٹے تھے۔ کچھ لوگ 12 کہتے ہیں، کچھ 11 کہتے ہیں، کچھ 7 کہتے ہیں، واللہ عالم یہ کتنے تھے، کیونکہ یہودیوں کے جو تھے نا 12 قبیلے تھے، تو ان کے لیے پھر الگ الگ چشمے نکالے تھے۔ تو یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے، اور دیکھیں یہاں پر اللہ کی قدرت سے آپ گنیں گے تو 12 سے اوپر بھی مل جائیں گے آپ کو، اور یہ بالکل صاف اور فلٹرائز پانی ہوتا ہے، اس میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ہاتھ لگائیں گے مٹی مٹی سی فیل ہوگی، پر آپ جب اس کو اوپر سے لیں گے تو بالکل صاف شفاف اور اللہ کی قدرت سے پانی نکلتا ہے، اور یہ بوائلنگ ہو کے نکل رہا ہے، مطلب کوئی نیچے پائپ کچھ بھی نہیں ہے، تو بالکل صاف شفاف بہت ماشاءاللہ میٹھا پانی تھا۔ اور یہاں پر کھجور بھی ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ گٹلی نہیں ہوتی ہے، اور ہم لوگوں نے دیکھی بھی تھی اس کھجور میں گٹلی نہیں تھی، تو ہم لوگوں نے مطلب ہوتا ہے نا عام کھجوروں میں گٹلی ہوتی ہے، اس کھجور میں گٹلی نہیں تھی، اور اس کھجور کے نیچے سے بھی 2 چشمے نکل رہے تھے۔ ماشاءاللہ دیکھیں یہ کتنا پیارا جگہ، کتنی پیاری جگہ ہے، مطلب پانی اللہ کی قدرت سے ہی باہر آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ ہی بندہ کہہ سکتے ہیں اس جگہ کو۔ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کیا پتہ سمندر بالکل سامنے ہے، پاس ہے، تو یہ سمندر کا پانی ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ بالکل میٹھا اور تازہ پانی ہے، اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کھجوریں بھی کتنی پیاری لگ رہی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جی آج کا میرا یہ ولاگ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ مزید میری انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں۔ ملوں گی ایک نئی ویڈیو اور نئے ولاگ کے ساتھ، چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔